الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربي نجني وأهلي مما يعملون. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو اپنی بندگی، اپنی پوجا اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. جنات اور انسان کی تحلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کی آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کی تسبیح گیت گایا کریں. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے. حمد و ثنا کے بعد عرب ہا عرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ السلام کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا. اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیعت فرما دیا تھا اور گوناگو قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت کاملہ اور اپنی حمایت لازوال و بے مثال کو حضرت رسول اللہ کے شامل حال نہ فرمایا ہو. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ رشک رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم امام المتقین والابرار حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم قلب فر نازل فرما دیا تھا. اسی کتاب حمید ایک انتہائی فصیح و بلیغ عنوان جس کا تعلق معاشرے میں انسداد فحاشی کے ساتھ ہے، اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کی کوشش کر رہا تھا. فلم جو آئلینڈ کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں بڑی زور شور سے ڈیبیٹ ہوتی رہی اور اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے پنجاب کے اندر جو آئلینڈ فلم کے اوپر پابندی کو عائد بھی کیا گیا. حضرات گرامی قدر آپ کا یہ گناہ گار بھائی اور آپ کا یہ گناہ گار بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہائی کورٹ کے اندر جو آئلینڈ فلم کے خلاف ریٹ کو دائر کرنے میں کامیابی کو حاصل کیا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورے پاکستان کے جتنے انسٹیٹیوٹس جو اس فلم کی پروڈکشن اور اس کی پروموشن کے اندر ملوث ہیں ان کو آج ہائی کورٹ نے نوٹس جاری کر دیا ہے. اگلی تاریخ کے اوپر انشاءاللہ مجھے بھی طلب کیا جائے گا اور مکمل جو ملک کے اندر فلم چلانے والی پارٹیاں ہیں ان کو بھی طلب کیا جائے گا اور انشاءاللہ ادلہ کی روشنی میں، دلائل کی روشنی میں اس بات کو ہم وعدے کر کے چھوڑیں گے کہ ہم نے یہ وہ ملک اگر حاصل کیا، نہ عمل قوم لوط کی پروموشن کے لیے حاصل کیا، نہ زناکاریوں کی پروموشن کے لیے حاصل کیا، بلکہ ہم نے یہ وطن اگر حاصل کیا تو لا الہ الا اللہ کے نعرہ رستہ حیث کی بنیاد پہ حاصل کیا اور انشاءاللہ اس ملک کے اندر فحاشی کو دبا کے چھوڑیں گے اور انشاءاللہ حجاب و نقاب کے علم کو اٹھا کے چھوڑیں گے. حضرات گرامی قدر اس ضمن کے اندر میں نے بعض احتیاطی تدابیر کو آپ حضرات کے گوشے گزار بھی کیا تھا کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ احتیاطی تدابیر کو اگر اختیار کر لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے فحاشی کا گلا گھونٹا جا سکتا ہے. حضرات گرامی قدر مرد و زن کو اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھنا چاہیے. مسلمان بیٹیوں اور بہنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے حجاب و نقاب کو اپنے اوپر ڈالنا چاہیے. سیگریگیشن آف جینڈر یعنی صنفی جو جدائی ہے اس کا قیام لازمی عمل میں آنا چاہیے اور کسی بھی طور کے اوپر اختلاط کو کسی بھی جگہ پر قبول نہیں کرنا چاہیے. یونیورسٹیز ہوں، کالجز ہوں، ورک پلیس انوائرمنٹ ہو، اس کے اندر اسلام کے اندر اختلاط کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے.
اگر امہات المومنین اور صحابہ کرام جن کی وہ حقیقی معنوں میں روحانی مائیں تھیں ان کے درمیان پردے کے قیام کو لازم رکھا گیا تو حضرات گرامی قدر جوان لڑکے لڑکیوں کے درمیان بے پردگی کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر اس کے ساتھ ساتھ نکاح کے ادارے کو مضبوط کرنا انتہائی ضروری ہے۔ چھوٹی عمروں کے اندر اگر نکاح کر دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے معاشرے کے اندر سے بہت فحاشی کا انسداد ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کا اعلان فرما دیا، وَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ شادیاں کرو بے نکاح لڑکے اور لڑکیوں کی، چاہے وہ فقیر بھی کیوں نہ ہوں۔ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے فضل و کرم سے غنی کر دے گا۔ آج کیریئر کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، کریکٹر کو کم اہمیت دی جاتی ہے۔ نتیجہ واضح ہے، معاشرے کے اندر بے حیائی ہے، معاشرے کے اندر فحاشی و ریانی ہے۔ حضرات گرامی قدر ان تمام کے تمام لوازمات کا اہتمام کرنے کے بعد، پردے داری کا اہتمام کرنے کے بعد اور نکاح کے ادارے کو مضبوط کرنے کے بعد بھی کوئی بدطینت آدمی اپنی ہوائے نفس کو پورا کرنے کے لیے کسی بیٹی کی عصمت پہ حملہ کرے، کسی بہن کی عصمت پہ حملہ کرے، کسی بچے کی آبرو کے اوپر حملہ کرے تو حضرات گرامی قدر غیر شادی شدہ ہو تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر شادی شدہ ہو اس کو رجم کر دیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر یہ وہ صدائیں ہیں جن کا قیام از حد ملک کے اندر ضروری ہے۔ میرے پاس ایک مرتبہ پاکستان کے ایک حساس ادارے کے نمائندگان آئے تھے اور انہوں نے مجھے یہ بات کہی تھی نفاذ اسلام کا مطلب کیا ہے، تو میں نے کہا زنا کو آپ بھی برا جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم بھی برا جانتے ہیں۔ میں نے کہا قتل کو آپ بھی برا جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم بھی برا جانتے ہیں۔ میں نے کہا چوری ڈکیتی کو آپ بھی برا جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم بھی برا جانتے ہیں۔ میں نے کہا لیکن آپ نے ان کے انسداد کے لیے سزاؤں کو حاصل کیا، برطانیہ سے حاصل کیا، انگلستان سے حاصل کیا، برطانوی لا سے حاصل کیا، 1935 کے ایکٹ سے حاصل کیا۔ حضرات گرامی قدر ہم یہ بات چاہتے ہیں کہ یہ ملک چونکہ حاصل کیا گیا کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا، اس لیے قرآن مجید کی وہ آیات جو معطل ہیں، پریکٹیکلی جو معطل ہیں، ان آیات کے برابر پیرائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے نفاذ اسلام کو اس ملک کا مقدر بننا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر وہ صدائیں تب تک معطل رہیں گی جب تک اسلام یہاں پہ نافذ نہیں ہو جاتا۔ چور و چورنی کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، لیکن میں اپنی حیثیت میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر زانی کو سنسار کرنا اور اس کو 100 کوڑے مارنا شریعت کا تقاضا ہے، لیکن میں یہ کام اپنی حیثیت میں نہیں کر سکتا۔ یہ کام تب ہوگا جب ملک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے عرش رب کی حاکمیت ہوگی، اس کے قوانین کا نفاذ ہوگا۔ حضرات گرامی قدر جنرل عاصم منیر کا اس اعتبار سے ملک کا فوج کا سربراہ بن جانا خوش آئند ہے کہ وہ حافظ قرآن ہیں اور قرآن مجید کے حافظ کو پتا ہوتا ہے قرآن مجید کے پیغامات کیا ہیں۔ حضرات گرامی قدر جنرل عاصم منیر صاحب، ہم ان کے سامنے اس بات کو رکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفظ قرآن کی سعادت سے بہرور کیا۔ اب آپ پاکستان کے سپاہ سالار بن چکے ہیں، آپ کو چاہیے جو قرآن مجید کے تقاضے ہم کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ حضرات گرامی قدر اس ملک کے حکمرانوں نے ان سزاؤں کو نافذ کرنے کی بجائے ماضی کے اندر ان سزاؤں کا مذاق اڑایا۔ بے نظیر بھٹو مرحوم یہ بات کہتی رہی، قانون وسطیٰ کی وحشیانہ سزاؤں کو ہم قبول نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی قدر قانون وسطیٰ کی سزائیں وحشیانہ نہیں تھی بلکہ زمین کے اوپر سے جرائم کو پاک کرنے کا سبب تھی۔ حضرات گرامی قدر یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر ولیم رومنس کو جو آج بشپ آف کینٹربری ہے، جس کا پروٹسٹنٹ چرچ کے اندر وہی مقام ہے جو کیتھولک چرچ کے اندر پوپ پال کا مقام تھا، پوپ بینیڈکٹ کا مقام تھا، پوپ فرانسس کا مقام تھا۔ حضرات گرامی قدر ڈاکٹر ولیم رومنس نے سرے عام یہ بات کہی تھی، اس نے کہا پوری دنیا کی بات تو ایک طرف ہے، انگلستان کے مسائل تب تک نہیں حل ہو سکتے جب تک رسول اللہ کی شریعت کو انگلستان میں نافذ نہیں کر دیا جاتا۔ حضرات گرامی قدر اس بات نے انگلستان کے اندر ایک کوہرام بچا کے رکھ دیا۔ ڈاکٹر ولیم رومنس کو بلایا گیا اور اس کو ہاؤس آف لارڈ اور ہاؤس آف کامن کے اندر طلب کیا گیا۔ ڈاکٹر ولیم رومنس نے وہاں پہ الفاظ کہے تو کیا کہے،
ڈاکٹر ولیم روون نے کہا اگرچہ میں حضرت رسول اللہ کی رسالت کو نہیں مانتا، اگرچہ میں دین اسلام کو دین قیم نہیں مانتا، اگرچہ میں دین اسلام کو فلاح و بہبود کا واحد راستہ نہیں مانتا، لیکن تاریخ اس بات پہ شاہد ہے اور ہیومن سائیکالوجی اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے جب تک شریعت اسلامیہ کی سزاؤں کو نافذ نہیں کیا جائے گا انگلستان کے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ الفضل بما شہدت بہ الأعداء، فضل وہ ہے جس کی گواہی دشمن بھی دے، اور جادو وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری جدوجہد اس ملک میں نفاذ شریعت کے لیے ہے، ہماری جدوجہد اس ملک کے اندر کتاب و سنت کی عملداری کے لیے ہے، ہماری جدوجہد اس ملک کے اندر عرش کے رب کی حاکمیت کے لیے ہے، ہماری جدوجہد اس ملک کے اندر حضرت رسول اللہ کی نظام عطا کردہ نظام کی عملداری کے لیے ہے، اور انشاءاللہ دلیل کی طاقت کے ساتھ، براہین کی طاقت کے ساتھ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے رائے عامہ کو ہموار کر کے انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب ووٹ کی طاقت کے ساتھ سیکولر جماعتوں کا بستر گول کر دیا جائے گا، اور انشاءاللہ اس ملک کے اندر پرچم اسلام کو بلند کر دیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے گلیوں کے اندر، کوچوں کے اندر، چرستوں چراہوں کے اندر ہم یہ بات کر رہے ہیں، اور حضرات گرامی قدر یہ بات کرتے رہیں گے۔ جو آئلینڈ جیسی فلموں کو اس تہذیب کے اندر قبول نہیں کیا جا سکتا، ہم اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ذہنوں کو پراگندہ نہیں کر سکتے، ہم اپنی اولادوں کے ذہن کو فحاشی کے ساتھ نہیں بھر سکتے، ہم آنے والی نسلوں کو گندی دلدل کے اندر اتار نہیں سکتے۔ اگر یہی کام کرنا تھا تو ہم ہندوستان سے علیحدہ کیوں ہوئے؟ اگر یہی کام کرنا تھا ہم نے لا الہ الا اللہ کا نعرہ کیوں لگایا؟ اگر یہی کام کرنا تھا ہم نے حضرت قائد حضرت علامہ اقبال کے زیر قیادت اس ملک کے حصول کے لیے جنگ کیوں لڑی؟ حضرات گرامی قدر، انشاءاللہ جس مقصد کے لیے قیام پاکستان ہوا تھا اس مقصد کو انشاءاللہ ریوائیو کر کے چھوڑیں گے، اور اس ملک کے اندر انسداد فحاشی کے تمام معاملات کو انشاءاللہ مکمل کر کے چھوڑیں گے۔ حضرات گرامی قدر، جو سورہ نور سورہ احزاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تدابیر کو بیان کر دیا ہے، حضرات گرامی قدر تدابیر کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے 3 سٹیجز کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ گھر کے اندر والدین کو اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، مدارس اور تعلیمی اداروں کے اندر اساتذہ اور مدارس کے معلمین کو اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور تیسری اور آخری سٹیج جو اوپر آنے وقت کی سٹیج ہے اس سٹیج کے اوپر ڈیوائن لاز کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ وقت آئے گا جب حقیقی معنوں میں پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان بن جائے گا، یہاں پر فحاشی اور یعنی کے اڈے ختم ہو جائیں گے، یہاں پر نائٹ کلب اور اس قسم کی باتیں اور بکواس کرنے والے انشاءاللہ اس ملک سے دفع ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، اس کی عملی تفسیر کو انشاءاللہ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں پرچم اسلام کو اٹھانے اور اللہ تبارک و تعالی کی شریعت کی عملداری کے لیے کوشاں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین قیم ہے جو زندگی گزارنے کے جملہ جو طریقہ کار ہے ان کے بارے میں بہترین انداز میں رہنمائی کرتا ہے۔ اس دین نے عقیدے کے عقدوں کو حل کیا، اس دین نے عبادات کے معاملات کو حل کیا، اس دین نے اخلاقیات کی روایات کو قائم کیا، اس دین نے کاروباری اصولوں کو وضع کیا، اس دین نے گورننس اور حکمرانی کے آداب کو واضح کیا، اس دین نے جنگ اور جہاد کے اصولوں کو واضح کیا، اس دین نے امن اور حالت قیام امن کے دوران رہنے والے معاشروں کے اندر کس انداز میں قوانین ہونے چاہیے ان چیزوں کو وضع کیا۔ اس دین نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اعلیٰ ترین زندگی گزارنے کے تمام طریقہ کار کو واضح فرما دیا۔ اس دین کا نازل کرنے والا عرش کا الہ ہے، اور اس دین کو پھیلانے والا مدینہ کا مصطفیٰ ہے۔ عرش کا رب جو ہے
وہ کائنات کے اندر سب سے بلند و بالا خالق و مالک ہے، اور مخلوقات میں سے حضرت رسول اللہ سب سے بلند و بالا ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ہمارے لیے اس سے بڑی سعادت کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا دین اسلام ہے، اور ہمارے پیغمبر، ہمارے مقتدا حضرت رسول اللہ ہیں۔ اس بات کے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ اللہ نے اپنی نعمتوں کو دین قیم کی شکل میں مکمل فرما دیا، اور اس امر کا اعلان فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کا دن اللہ نے دین کو مکمل کر دیا، نعمتوں کو تمام کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دین اسلام کو ہمارے لیے منتخب فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، اب اس دین کو لوگ جو ہیں کمپارٹمنٹس کی شکل میں جو ہے تقسیم کرنا چاہتے ہیں، عبادات کو، معاملات کو، سیاسیات کو دین کے ساتھ جو ہے مختلف طریقوں سے ڈیل کرنا چاہتے ہیں۔ دین کو سیاسیات میں اور کاروبار میں خصوصیت سے، اور رسوم و رواج میں بالعموم جو ہے دین کو اس سے علیحدہ کرنے کی بات ہوتی ہے۔ شادی میری مرضی سے ہوگی، جنازہ میری مرضی سے ہوگا، کاروبار میری مرضی سے ہوگا، حضرات گرامی قدر سیاست میری مرضی سے ہوگی، ووٹ میری مرضی سے ڈالا جائے گا، لیکن میں پھر بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا محب ہوں، میں پھر بھی عاشق رسول ہوں۔ اور تو کس طرح کا عاشق ہے، تو کس طرح کا محب ہے، اپنے رسول کی ہر بات کو کاٹتا ہے، اپنے رسول کی ہر بات سے انحراف کرتا ہے، اپنے رسول کی ہر موقع پہ نافرمانی کرتا ہے، اور پھر بھی اپنے آپ کو یہ بات سمجھتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں۔ اور تو اللہ کرے مسلمان بن جائے۔ مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس نے حضرت رسول اللہ کے فرمان مبارک کے سامنے گردن کو جھکایا ہوتا ہے، جس نے عرش کے الہ کے سامنے اپنی پلکوں کو بچھایا ہوتا ہے۔ جو مسلمان ہوتا ہے وہ گردن کو کڑانا نہیں جانتا، وہ سینے کو پھیلانا نہیں جانتا، وہ سرکشی کو کرنا نہیں جانتا، وہ بغاوت کے راستے پہ چلنا نہیں جانتا۔ جو سر تسلیم کو ہم نہ کرے اس کے دعوی اسلام کے اندر شک ہے، اور جو سر تسلیم کو ہم کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ کامل مسلمان ہے۔ حضرات گرامی قدر، چنانچہ ہمیں سداد فحاشی کے لیے والدین ہونے کی حیثیت سے، مدرس ہونے کی حیثیت سے، اور حاکم وقت ہونے کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا چاہیے۔ اس ہفتے کے اندر بہت سے اہم اس طرح کے کھانے بھی رونما ہوئے جنہوں نے ہمیں جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ حافظ احمد شاکر جو مولانا عطا اللہ حنیف کے بیٹے تھے، وہ دنیا میں نہ رہے، دیندار تھے، صاحب اخلاق تھے، ملنسار تھے، ایک ادارے کے جو تھے مسئول تھے، اور ایک پرچے کے جو تھے مدیر مسئول تھے، اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے نبھاتے رہے۔ بھائی عبد الرحمن مغل جو تھے ایک عظیم خاندان کے سربراہ تھے، وکلا کے خاندان کے اندر سے انتہائی متشرع خاندان کے جو تھے وہ رہنما تھے، لوگوں کے کام آنے والے تھے، ان کی خدمت کو کرنے والے تھے، لیکن عرش والے نے فقط 42 سال کی عمر کے اندر اپنے پاس بلا لیا۔ اور حضرات گرامی کے اندر اسی طرح اتحاد امت کے نقیب اور اس ملک کے اندر بہت بڑے عالم دین مسلک دیوبند کے ترجمان جناب مولانا رفیع عثمانی بھی اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ حضرات گرامی کے اندر اس موقع کے اوپر خوشی کی بات یہ ہے کہ جس بات نے بین المسالک ہم آہنگی کو فروغ دینے کے اندر نمایاں کردار ادا کیا، مفتی تقی عثمانی صاحب جو انتہائی جید عالم دین ہیں، اور کئی مرتبہ ٹیلی فون کے اوپر اور دیگر ذرائع کے ذریعے میرا ان سے رابطہ بھی رہتا ہے، مجھ سے بڑی ہی محبت کرتے ہیں، مجھ سے بڑا ہی پیار فرماتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، مفتی تقی عثمانی حفیظہ اللہ نے جس وقت اپنے بھائی مولانا رفیع عثمانی کے جنازے کو پڑھایا تو احناف کے طریقہ کار کے مطابق نہیں پڑھایا کہ احناف تو اپنی نماز جنازہ کے اندر سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھتے، لیکن مفتی تقی عثمانی صاحب نے جس وقت سری نماز کو پڑھتے ہوئے اپنے الفاظ کو ظاہر کیا تو ان الفاظ سے سورہ فاتحہ کا اظہار ہوا۔ حضرات گرامی قدر، اس بات کے اوپر بہت سے حنفی دوست جو تھے حیران ہوئے، یہ مولانا تقی عثمانی نے کیا کیا؟ تو مولانا تقی عثمانی کے بعد شاگردوں نے اس بات کو برباد فرما دیا کہ مولانا نے اپنی کتاب انعام الباری کے اندر اس بات کا ذکر کر دیا کہ سورہ فاتحہ کو جنازے کے اندر پڑھنا سنت ہے، اور انہوں نے اس بات کو واضح کر دیا جب دلیل کبھی ہو، جب دلیل راجح ہو تو اس موقع کے اوپر غیر حنفی مسلکوں سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اگر یہ طرز عمل ہو، اگر رجوع الحدیث کا یہ جذبہ ہو اور رجوع الکتاب و سنہ کا یہ طرز عمل ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملک کے اندر سے فرقہ واریت کو مٹایا جا سکتا ہے، ملک کے اندر بین المسالک ہم آہنگی کو فروغ
دیا جا سکتا ہے۔ حضرات گرامی قدر مفتی تقی عثمانی نے جن روایات کو آگے بڑھایا، میں یہ بات سمجھتا ہوں ان روایات کو اس معاشرے کے اندر آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، اور ائمہ سے پیار کرنے کے باوجود، ان سے محبت رکھنے کے باوجود اور ان سے نسبت رکھنے کے باوجود اصل بات کیا ہے؟ اصل بات رجوع الی الکتاب والسنہ ہے، اصل بات اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہے اور کملی والے کا فرمان ہے۔ حضرات گرامی قدر میں اس موقع کے اوپر ان کے ساتھ، ان کے خاندان کے ساتھ، ان کے تلامذہ کے ساتھ اظہار تعزیت بھی کرتا ہوں، اور مفتی صاحب کے انداز کا اور ان کے جنازے پڑھانے کے انداز کا خیر مقدم بھی کرتا ہوں، اور اس بات کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اتحاد امت یعنی کتاب و سنت پہ جمع ہونے کی توفیق دے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔